أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ باللہ. ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. دے پاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نے. لب ہلے نہیں ہاتھ چاہے نہیں ایویں رخد لایا سی. ایتھے بھی فطر دا دیوا دے پے تور چڑھائے جاندے نے. ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. او جو ہو جاندا او جو کہندے رب من لیندا. او جو چاند سو ہو جاندا او جو کہندے رب من لے. مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. جنوں کچھ بھی دینا نہ ہووے جدی گل بھی مننی نہ ہووے. جنوں کچھ بھی دینا نہ ہووے جدی گل بھی مننی نہ ہووے. بلا پوچھا رب تو اے ہو جے محبوب بنائے جاندے نے. ویکھو محبوبہ دی مرضی سن گل محبوب دے خادمہ دی. محبوب
دی گل تے ایک پاسے سن گل محبوب دے خادمہ دی فاروق دے لکھیا رکیا پینیل چلائے جاندے نے سبحان اللہ، ویکھو سبحان اللہ۔ محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے پیا کی حریم وحدت دے سب پردے اٹھائے جاندے نے ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے نک ڈوب کے مر جا چپڑی وچ اونوں اڈا بائی کہندے آئے نک ڈوب کے مر جا چپڑی وچ اونوں اڈا بائی کہندا اے جدے نور تھی یوسف جے سونے پیدا فرمائے جاندے نے ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی 9ویں سحری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منظور نظر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ منظور نظر بابا سرکار نگینہ رحمہ رہبر شریعت مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی صاحبزادہ والا شان محمد ابو بکر صدیق یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی آپ کی نظر عنایت سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور بابا سرکار رحمہ نے دین اسلام کا جو مشن ہے وہ گھر گھر تک پہنچانے کی پوری کوشش فرمائی، اور اسی طرح آپ کے صاحبزادگان والا شان بھی دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اور ہم بھی کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بابا سرکار کے مشن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں جو ہے ہم منیر اسلام ٹی وی پر ساری ٹرانسمیشن میں مختلف علماء کرام کو جو ہے وہ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں تاکہ امت تک جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچ سکے، مسائل پہنچ سکے، وضو کے مسائل پہنچ سکے، غسل کے مسائل پہنچ سکے، مختلف جو ٹاپک ہیں موضوعات ہیں ان کے ساتھ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کے پردے کا کیا حکم ہے، کہ عورت کس طرح پردہ کر کے گھر سے باہر نکلے، اس کے لیے اس کو کیا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَرَّنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے زمانہ جاہلیت کی بے پردگی۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور خوب ستھرا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خطاب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے فرمایا ہے، لیکن یہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورتوں کو قیامت تک کے آنے والوں کو یہ حکم ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں رہے، اور امام طبری نے طبرانی شریف میں لکھا ہے کہ عورت کو مجبوری کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کا کوئی حق نہیں، مجبوری کے بغیر عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اور مثلا گھر کی ایک خواتین کو کوئی ضرورت ہے وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے، اور دوسری دو خواتین جو ہیں
وہ ویسے ہی جو ہے ہماری بہنیں ویسے ہی جو ہے وہ شوقیہ طور پر باہر نکل جاتی ہیں، تو اسلام نے جو ہے اس سے منع فرمایا کہ اگر مجبوری ہے تو پھر عورت کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے، وہ بھی پورے نقاب کے ساتھ جو ہے، پورے پردے کے ساتھ جو ہے عورت کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے یہ اس میں بڑی بے پردگی ہو گئی ہے، کوئی پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اسلام کی جو باتیں ہیں، جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے وہ نہیں پڑھتے، علماء کرام کے خطابات نہیں سنتے، اور جو ہے دین کا علم حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے جو ہے وہ نہ ابا جی کچھ کہہ رہے ہیں، نہ بھائی کچھ کہہ رہا ہے، نہ شوہر کچھ کہہ رہا ہے، باپ ہے تو بیٹی بے پردگی سے باہر جا رہی ہے، شوہر ہے تو بیوی بے پردگی سے باہر جا رہی ہے، اور بھائی ہے تو بہن بے پردگی سے باہر جا رہی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد یہی فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کی نمائش نہ کرو۔ اپنا بناؤ سنگار کر کے عورتوں کو بے پردگی سے باہر جانے سے سخت اسلام نے منع فرمایا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ نماز پڑھتی رہے، زکوٰۃ دیتی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتی رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تبھی ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا جائے گا۔ وہ کیسے مانیں گے؟ وہ ایسے مانیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ کبھی بھی پردے کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم خاموش رہے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور گھر آئے، اور سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ سوال فرمایا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ غیر مرد اس عورت کو دیکھے۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ بیٹی یہ بتاؤ عورت کی سب سے عمدہ صفت کون سی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی سب سے عمدہ صفت یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ غیر مرد اس عورت کو دیکھے۔ تو غیر مرد تبھی اس عورت کو دیکھے گا کہ جو وہ پردے کے بغیر، جو نقاب کے بغیر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو یاد کرتی رہو۔ ہمارے گھروں میں جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ابا جی تلاوت کرتے ہیں، بھائی تلاوت کرتا ہے، شوہر تلاوت کرتا ہے، بیٹا تلاوت کرتا ہے، تو خواتین کو چاہیے وہ تلاوت سنیں بھی اور پھر اس کا ترجمہ بھی سیکھیں، اور پھر ترجمے میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے مرد و خواتین کو اسی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ محبت فرماتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی حدیث نمبر 1173 میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ عورت سراپا چھپانے کی چیز یعنی واجب الستر ہے، اور سراپا جو ہے وہ واجب الستر ہے۔ ستر عورت نماز کی دوسری شرط ہے، اور جو نماز کی شرطیں ہیں وہ یہ ہے طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ تو ستر عورت نماز کی دوسری شرط ہے۔ ستر کی سین پر زبر کے ساتھ اگر اس لفظ کو پڑھا جائے تو ناظرین کرام معنی بنتا ہے چھپانا، اور اگر ستر کی سین کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی بنتے ہیں پردہ، شرمگاہ، حجاب، پردے کی جگہ، عورت یا مرد کا وہ مقام کہ جس کا پردہ کرنا یہ واجب ہے۔ تو عورت جو ہے وہ واجب الستر ہے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا رہتا ہے، اس لیے عورت کو یہی حکم ہے کہ وہ گھر سے جب نکلے تو پردے میں نکلے۔ اسی لیے ہم نے آج جو دعوت دی ہے وہ مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ناظم اویسی یوسفی صاحب مدظل العالی، آپ ہمارے پروگرام میں اسی سلسلے میں تشریف لائے۔ حالانکہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ، لیکن دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ہے آپ نے پھر بھی وقت گزارا۔ ہم ان کو منیر اسلام ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیں کہ پردے کا کیا حکم ہے، اسلام نے پردے کا کیا حکم دیا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ دور جاہلیت کی باتیں تھیں کہ جب بے پردگی ہوا کرتی تھی کسی قسم کا، اور جو اجمی قسم کی خواتین ہوا کرتی تھی بالخصوص، ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ان کے سینے خالی ہوا کرتے تھے، گلے بھی خالی ہوا کرتے تھے، اس طرح کی جب کیفیت تھی جی تو اب وہی نظام عورتوں کے اندر چلتا آ رہا تھا۔ جی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منافقوں کی کیفیت کو دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پردہ کرنا چاہیے، یہ ابھی آپ نے دل میں ارادہ اور اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم ڈالا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ کی رائے کے مطابق۔ سبحان تو اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مکمل طور پر ارشاد فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں میں رہا کرو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ پھرو، جی کہ وہ جو بے پردگی کی حالت میں۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، بامر مجبوری کسی اشد ضرورت کی وجہ سے عورت باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس کی کنڈیشن، اس کی صورتحال اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جی وہ پردے کی حالت میں، پھر باہر نکل سکتے پردے کی حالت میں باہر نکل سکتی ہے جی۔ عورت۔ بغیر پردے کے وہ عورت باہر نہیں نکل سکتی، پردہ فرض ہے، لازم ہے۔ اب پردہ کس طرح کس سے لازم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیل فرما دی۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان بدین زینتهن الا ما ظاہر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی زیبائش، زیب و زینت جسم کا جو ہوتا ہے خد و خال، ہاں جی، اس کو بالکل چھپا کے رکھیں۔ جی اب اس سے واضح طور پر جب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حکم ارشاد فرما دیا تو پردہ اس طرح کا پھر ہو کہ اس کی جسم کی جو زیبائش ہے، زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، وہ چھپ جائے، چھپ جائے، اس کو پردہ کہتے ہیں۔ اس کو پردہ کہتے ہیں، جی۔ نہ کہ اس طرح کا پردہ کہ بجائے چھپانے کے وہ اور ظاہر ہو جائے جی اور خوبصورتی، اور اس طرح کا اسلام کے اندر بالکل واضح طور پر منع فرمایا گیا کہ اس طرح پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ سلامہ صاحب، وہ میں سوال آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے ہمارے جو پیارے بھائی نویس صاحب نے سوال کیا ہے کہ میاں بیوی ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو طریقہ کیا ہے اس کا؟ میاں بیوی بالکل اپنے قریب نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ جب نماز کی صورت میں دل میں اور بھی خیالات آ سکتے ہیں، تو اس طرح منع ہے کہ مرد تھوڑا آگے ہوگا، عورت پیچھے ہوگی، تاکہ اس کی طرف اس کی توجہ اور خیال، اگر اس کو پھر بھی شہوت کا یا اس طرح کا خدشہ ہو تو پھر وہ اس سے پیچھے بالکل ہٹے، جی عورت کو پیچھے اپنی کو، اگرچہ اس کی اپنی بیوی ہے لیکن رب کی عبادت کریں، اس صورت میں اپنے دل و دماغ کو اپنے رب کی بارگاہ میں بالکل سجدہ رکھے اور یکسو ہو کے عبادت کریں، بالکل اخلاص اور خضوع خشوع کے ساتھ توجہ ہٹا کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ۔ بالکل اس طرح دلہا دلہن جب پہلی رات نوافل پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے دلہن اس کے پیچھے کھڑی ہو، اور دلہا کتنا پیچھے کھڑے ہو علامہ صاحب؟ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک امام کے جو امام آگے ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، اس صورت میں ہو، تاکہ جو ان کا آپس میں، کیونکہ اس وقت وہ ایک دوسرے کی طرف توجہ اور انس ہوتا ہے، اور سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، تو یکسو ہونا چاہیے۔ روٹین میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو جس طرح مقتدی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، عورت بھی پیچھے کھڑی اور آگے جو ہے وہ شور کرا ہو؟ جی بالکل، اگر اس طرح کا خدشہ ہو جی کہ شہوت اور اس طرح کی نگاہ اور توجہ ہوگی اور اس کی عبادت میں خلل ہوگا تو وہ ضرور اس کو پیچھے نہیں تو ایک قدم پر، ہاں جی، نہیں تو ایک قدم، دائیں طرف کھڑی ہو کے بائیں طرف، وہ عورت اس کے جس طرح ایک نماز کے اندر مقتدی کھڑے ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، جی تو وہ اس کے دائیں طرف سے کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح کریں ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائے شرعی طور پر پردے کا کیا حکم ہے؟ جی شرعی طور پر یہی حکم ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ارشاد فرمایا
کہ عورتیں جو ہے اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اور چھپا کے رکھیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر پردے میں ہوں، جی، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسمی طور کا جو بایا اور پردہ ہوتا ہے جی، جس سے ان کے اور زیب و زینت کو جو ہے نمایاں کرتا ہے، جی، اس طرح کا پردہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور خاتون کو چاہیے کہ وہ بالکل نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین کی طرح جو ہے اپنے اوپر کپڑے کو لٹکائے رکھیں، جی، اور باہر بھی نکلیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کو شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں اور اپنی نظروں کو بھی جھکائے رکھیں۔ اور اس کی مثال جو ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج اور امہات المومنین کی جو ہے اس کیفیت سے کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت سیدہ میمونہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو حضرت ام مکتوم صحابی نابینا صحابی ہیں، جی، یہ تشریف لائے تو آپ وہیں موجود تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے پردہ کریں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا نہیں دیکھ سکتے، فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتے آپ تو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، کیا بات! تو اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورتوں دونوں کو جو ہے ایک دوسرے سے پردہ کرنا چاہیے، اور شرعی پردہ اسی کو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ غیر محرم سے مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپائے، اور اپنے محرمات مثلاً اس کا شوہر ہے، جی، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ اس کا بھائی ہے، باپ ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، جی، اس طرح جو محرم ہے جی، ان کے سامنے جو ہے وہ صرف اپنا چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ ظاہر رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ پورا اپنے سر کے بال بھی سوائے شوہر کے اپنے سر کے بال بھی وہ چھپائے گی۔ اللہ تو اس طرح کی یہ کنڈیشن۔ اور تو علامہ صاحب یہ بتائیں، وہ جو ہے آج کل خواتین نے صرف پردہ کیا ہوتا ہے، چہرہ چھوڑا ہوتا ہے، باہر بھی جاتی ہیں اور باقی سارا جو ہے نا وہ برقع انہوں نے پہنا ہوتا ہے، تو یہ نقاب ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا جو ہے وہ جواز کا فتویٰ دیا ہے، جی، تو یہ فتنہ اور شر کا اندیشہ اور زیادہ اس سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کا جو انہوں نے حجاب اپنے اوپر کیا ہوتا ہے ایک رسمی ہے، شرعی نہیں ہے۔ شرعی وہی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپائیں اور اپنے جسم کو خد و خال کو بالکل واضح نہ رکھیں۔ اس طرح انہوں نے جو آج کل ایک فیشن بنا کے رکھا ہوا، اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، شرعی پردہ نہیں ہے، شرعی پردہ نہیں، یہ فیشن ہے، شرعی پردہ نہیں، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ بالکل اس کا حکم نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح ایسا پردہ ہو کہ جس سے وہ مکمل طور پر چھپ جائے اور موٹا اور کھلا کپڑا ہو، جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پردے کا مطلب ہے چھپانا، جی، ایک چیز اس کے پیچھے چھپ جائے، جی، جس طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرما دیا امہات المومنین کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھیں پردے کی حالت میں۔ تو پھر جب صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے امہات المومنین سے کوئی چیز لیتے تو وہ پردے کی صورت میں پردے کے پیچھے بات کرتے، کوئی بات کرنی ہوتی سامنے نہیں آتے تھے۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے، جی، جی، عورت کا معنی جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ عورت کا معنی ہے کہ چھپانا، جی، تو عورت مکمل جس طرح ستر عورت ہے، ہاں جی، مرد کی شرمگاہ، اب عورت مکمل عورت ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، جی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اتنی پابندی فرمائی عورت کی۔ اب دیکھیں نا اس کے جسم کے خد و خال اور زیب و زینت تو اور دور، اس کے پاؤں کی آواز، جی، اور اس کے پاؤں کے اندر جو پہنی ہوئی پائل ہے، جی، اس کی آواز کو بھی غیر محرم نہیں سن سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورت چلتے وقت اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے کہ اس کے پایال کی، اس کی خوبصورتی کی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہ جائے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں فتور اور فتنہ نہ برپا ہو۔ اتنی تحفظ دیا اسلام نے عورت کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت جب اس کے قدموں کی آہٹ بھی غیر محرم نہ سن سکے، ٹھیک ہے، تو اس کے جسم کے خد و خال تو پھر اور زیادہ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو وہ حکم دیا جاتا ہے کہ
جب عورت کسی غیر مرد سے بات کرے تو سخت لہجے میں بات کرے، سخت لہجے میں محبت سے بات نہیں کرنی چاہیے، نرم لہجے سے بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں نرم لہجے میں نہیں، اگلے کا دل جو ہے وہ خواہشات کی طرف نہ مائل ہو جائے۔ بالکل ایسے مردوں کو بھی اس طرح حکم ہے کہ مرد بھی اپنے اگر ان کی آواز کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ مرد ایسی آواز اور خوبصورتی عورتوں کے سامنے نہ کریں۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جی ان سے بڑھ کر کوئی تقوی والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت انجشہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، قافلہ سفر میں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور خواتین بھی ساتھ تھی، تو آپ اپنی سواری کو ہانکنے کے لیے اپنی گنگناہٹ اور سریلی آواز کے ساتھ سواری کو اونٹ کو ہانک رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انجشہ شیشوں کو مت توڑو۔ یعنی عورت جو ہے وہ ایک نرم اور نازک مزاج ہے، جی تو اس طرح اپنی خوبصورت آواز سے جو ہے، اب دیکھیں یہ تعلیم امت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا، تو اس سے جو ہے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے گھروں میں اس طرح کے میوزک اور اس طرح کے نظام اور اس طرح کے واضح بناتے ہیں اور چلاتے ہیں، ان کو اس طرح۔ اور یہاں ایک ضمناً بات میں یہ بھی کر دوں جی کہ جس طرح عورت کی آواز جی غیر محرم نہ سنے اس طرح کی، اور عورت اگر کوئی بات کلام کرے تو سخت لہجے میں کرے، اسی طرح وہ بچہ جو بلوغت کی عمر میں ہو یا نابالغ ہے جس کو امرد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بے ریش بچہ جس کو دیکھ کے شہوت کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بچنے کا شریعت نے حکم دیا کہ اس سے بھی آپ دور رہیں اور اس کے جو ہے فطرات خطرات سے بھی بچ کر، نرم بھی اس سے بھی نہ نرم لہجے میں اس کے گفتگو قریب نہ جائیں، کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ گناہ اور برائی کا جو ہے وہ ایک سبب بنتا ہے۔ انشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں نویس صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ بالوں کے علاوہ جسم کے جو بال ہیں وہ اتار سکتے ہیں؟ غیر ضروری بال تو جو ہیں وہ تو اترنے ہیں نا، تو اس کے علاوہ جسم کے جو بال ہیں وہ اتار سکتے ہیں؟ غیر ضروری بال جو ہے وہ نہیں اتارنے چاہیے، مثلا سینے کے بال ہیں، ہاں جی یہ ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں، لیکن بعض علماء نے اس کی جو ہے کوئی طبی مجبوری ہے، اس صورت میں آپ ان کو جو ہے وہ اتار سکتے ہیں، بگرنہ نہیں اتارنے چاہیے جو غیر ضروری، ہاں سینے کے بال نہیں اتارنے چاہیے، بازوں سے نہیں اتار سکتے، جو غیر ضروری بال ہیں وہ تو اتار سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ ٹانگوں کے اور جو سینے وغیرہ کے یہ بال نہیں اتار سکتے۔ شریعت نے جو ہے وہ غیر ضروری بالوں کے اترنے کا اور اس کی حد بھی بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں علماء نے اجازت دی ہے، بعض علماء نے، کہ جب تمہیں غسل کرنے میں تنگی ہو، پانی کا زیادہ خرچ ہونے کا خطرہ ہو، پانی نہیں ہے، اس صورت میں اگر کوئی کہیں سے اگر ہو، لیکن یہ نہیں کہ وہ عورتوں کی مشابہت اپنانے کے لیے اس طرح کی کیفیت کرنا، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں اور مردوں پر لعنت فرمائی، بالکل فرمایا کہ جو مرد عورت کی مشابہت اپنائے گا یا عورت مردوں والی تو دونوں پر لعنت، دونوں پر۔ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب آخری سوال ہے آپ سے، عورتوں اور مردوں دونوں کو ایک دوسرے سے پردہ کرنا چاہیے، یعنی جیسے عورت مرد سے پردہ کرتی ہے اسی طرح مرد بھی عورت سے پردہ کرے؟ بالکل ایسے ہے، جس طرح عورت کو حکم ہے کہ وہ پردہ رکھے، اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النور میں یہ جہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو کہا جائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے فرمائے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو وہ کرتے ہیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیا تعلیم فرمایا؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدنا مولا المسلمین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اگر قدرتی طور پر یعنی کہ ایک فطری طور پہ اچانک پڑ جائے نگاہ تو وہ فوراً بندہ اپنی نگاہ کو نیچے کر لے، دوبارہ نہ دیکھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نیچے کر لے، یہ نہیں کہ اب بعض لوگ اس کو مذاق بناتے ہیں
اسلام کی کسی بات کو ہلکا سمجھنا یا مذاق کے طور پر مزاح کے طور پر اس طرح کا لے جانا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ، بعض لوگ اسلام کو ہلکا جانتے ہوئے یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اسلام کے بارے میں اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ایک پہلی نگاہ معاف ہے دوسری معاف نہیں ہے، تو پہلے ہی بندہ ٹکا کے دیکھ لے، یہ بہت غلط ہے، اللہ اکبر، یہ تو اسلام کا مذاق ہوا نا، بہت بالکل سخت مذاق مذاق۔ ہوا۔ اور اس طرح اب اسلام تو تمہیں تحفظ دے رہا ہے تاکہ تیرا دل دماغ جو ہے فطور سے بچ جائے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرضی وہ کون سی؟ تو فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور ارشاد فرمایا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اپنی نظریں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، صرف زنا کے بھی یہاں قسمیں فرمایا العینان تزنیان، کوئی اگر دیکھتا ہے آنکھوں کی برائی کرتا ہے تو آنکھوں کا زنا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ پردہ رکھیں، تو مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کو تعلیماً ارشاد فرمایا، وہ صحابہ جو راستے میں بیٹھتے اپنے روزمرہ کے معاملات اس طرح باتیں کرتے تھے، کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے منع فرمایا، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی۔ فرمایا اگر راستے میں بیٹھنا تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، راستے کو چھوڑ کر رکھو، اور جب کوئی گزرے تو اس کو سلام بھی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ارشاد نگاہیں بھی نیچی رکھنی ہے، کوئی گزرے تو اس کو سلام بھی کرنا ہے، لیکن غیر عورت کو سلام نہیں کرنا۔ عورت کو نہیں، عورت نہیں، مردوں کے لیے، مردوں کے لیے غیر عورت کو تو سلام نہیں کر سکتے، اس طرح نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا ناظرین کرام، اب ہم آتے ہیں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، تو کس کے سامنے پردہ کرنا چاہیے اور کس کے سامنے پردہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں جیسے علامہ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ پہلے تو اس بات پہ یہ وضاحت ہے جو یہ کہتی ہیں نا، یا مرد کہتے ہیں یا عورتیں، کہ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، یہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ سب سے پہلے برائی نگاہ سے شروع ہوتی ہے۔ جب نگاہ نیچی ہوگی تو نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ دیکھتا ہے۔ ہمارے قبلہ بابا اس کا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سب سے وہ اسی آیت کی تھی کہ سب سے پہلے جو نا خرابی یہ چیز پیدا کرتی ہے، اس لیے جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں یہ دیکھتی ہے تو ذہن بھی خراب ہو جاتا ہے، دل بھی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اگر دل خراب ہو گیا تو جسم خراب ہو گیا۔ واضح پیغام ہے۔ اب جو یہ کہ وہ دل کا ہونا چاہیے، سمجھ لو یہ قرآن اس نے پڑھا نہیں جا، تو یہ اللہ معافی دے، پھر اس کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ پھر جہاں آپ نے کہا کہ پردہ کن سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر جو ان کے شوہر ہیں، یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ سے۔ یہ میں آیت نمبر اس لیے بتا دی ہے کہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، میں موٹے موٹے بتا رہا ہوں، باقی ہے۔ پھر اپنے بیٹے ہیں، شوہر ہیں، شوہر کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یا اپنی دینی عورتیں ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی حدیث میں آتا ہے کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ جن سے پردہ ہے، جن سے عورت کا نکاح ہوگا ان سے پردہ، یہ جن کا حکم ہے نا ان سے پردہ نہیں ہے۔ پھر سورۃ الاحزاب کی جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ہے، ہاں جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، ہاں جس سے نہیں ہو سکتا بھائی ہے سارے، باقی وہ بھی آگے حدیث میں وہ بھی بتا دیں گے۔ پھر الاحزاب کی سورۃ 59 میں اے محبوب اپنی بیویوں سے، مطلب کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اپنی صاحبزادیوں سے، آپ کی بیٹیوں کا ذکر، اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ، یہ جو ابھی علامہ صاحب نے پوچھا نا کہ یہ جو پردہ ہے
یہ اس کی بھی نفی ہوگی کہ اپنے منہ پہ رکھے ڈالے رہیں اور اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو. جی مطلب کہ اس دور میں مشرک منافقین جو نا چھیڑ چھانی کرتے تھے. جی مطلب کہ ظاہر ہے وہ دیکھتے تھے کہ یہ فلاں جا رہی ہے, وہ پہچان ہوتی تھی تو وہ چھیڑ چھانی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھے کہ وہ اس سے چھپائیں تاکہ ایک تو ان کا چھپ جائے, جی دوسرا یہ ان کی پہچان ہو کہ یہ کوئی مومن مسلمان جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ نبی ہماری مومن کی ماؤں کا بھی ذکر ہو گیا, آپ کی صاحبزادیوں کا بھی ذکر ہو گیا, اور مسلمان عورتوں کا بھی. اب مسلمان عورتیں جو ہیں نا, اب یہ ان کو سوچنا ہے کہ ہم نے اپنا آئیڈیل کس کو بنانا ہے. سبحان اللہ, کیا بات, ہم نے اپنا آئیڈیل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی سبحان اللہ اللہ, کیا بات ہے. یہ ہے ہمارے آئیڈیل. بے شک یہ جب والد یا والدہ یہ پڑھیں گی نا, جی تو پھر آنے والی نسل اپنی بیٹی کو بتائیں گی کہ یہ بیٹا یہ ہمارے آئیڈیل ہیں اور ان کو ہم نے دیکھنا ہے. جی اگر ہم نے شروع سے ہی ماں باپ نے ٹی وی ڈرامے دیکھے اور جو سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ بچے نے بیٹی نے بھی وہی دیکھنا ہے تو انہیں پسند کرنا ہے, یہ تو اس طرح تو کبھی توجہ دلائی نہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ یہ گھر میں روزمرہ میں والدین کو پتہ ہونی چاہیے کہ اپنے ہم نے یہ نہیں کہ انہیں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنانا ہے, یہ تعلیم بھی دینی ہے کہ انہوں نے آگے جانا ہے, شرم حیا کا پیکر بھی بننا ہے. سبحان اللہ, کیا اس چیز پہ بڑا غور و فکر ہے. اچھا علامہ صاحب, آخری سوال آپ سے کرتے ہیں, یہ بتائیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا؟ سورۃ النور کی آیت نمبر کا پہلے میں تھوڑا سا حصہ پڑھوں گا, جی پھر اس میں ایک حدیث شریف بیان کروں گا. آیت نمبر 30 ہے, جیسے علامہ صاحب نے بھی یہ پڑھا کہ مسلمان مردوں کو حکم ہے کہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. جی اچھا, اس کے ضمن میں ایک حدیث شریف ہے, وہ ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170 میں آتا ہے. جی اب یہ وہ ہے کہ مردوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ بڑی غور و فکر کی بات ہے اور میں کہتا ہوں کمال ہے. آپ نے فرمایا تم دوسرے لوگوں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تم ایسا کرو گے نا, مطلب یہ جو نگاہ ہے نیچی رکھیں, یہ نہیں شادی بیاہ میں تو دیدے پار کے دیکھ رہے ہیں, دیدے پار. آپ نے کہ پاک دامن رہو, تم رہو. جب تم ایسا کرو گے نا, ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اثرات ہیں, کیا بات, یہ اثرات ہیں. اور اس میں غور و فکر یہ ہے کہ یہ قصور ہے ماں باپ کا. باپ جا رہا ہے بیوی کو لے کے, بیٹی کو لے کے, میں نے خود بھی دیکھا, اللہ ماشاء اللہ داڑھی سفید اور بڑا دوپٹے پتہ نہیں کدھر ہیں, فیشن پورا تیار ہے, اور باپ کی داڑھی سفید ہے اور شادی میں لے کے جا رہے ہیں, دیکھو جی یہ میری بیوی ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بہو ہے. پردہ بھی کوئی نہیں. اور 70 سال ہو گئی آج تک یہ باپ کو نہیں پتہ چلا محرم کون ہے غیر محرم کو. تو بیٹی اور بیٹے کو جو جوان اور اس کو کیا پتہ چلے گا, کیونکہ باپ نے ہی تربیت کرنی ہے نا. تو جب باپ کو نہیں پتا تو مجھے مطلب کہ اسی طرح ایک جگہ آیا کہ اطلاع ہے مجھے ایک شادی سے, میں نہیں تھا, مجھے اطلاع کہ وہاں پہ مسئلہ بنا. ایک نا بزرگ تھے, انہوں نے کسی کی بیٹی کو کہہ دیا تو یہ تیرا چلنے پھرنے کا انداز ہے. اس کا دوپٹہ نہیں تھا سر پہ, وہ تو 15-16 سال کی تھی. اچھا, وہ اب جیسا مطلب کہ آپ دیکھ رہے تھے, مطلب کہ ماحول ویسے ہی تھا. اب ساتھ اس کی بھی آئی تھی بیٹی, اس نے وہ دیکھ رہی تھی. اس نے آگے اس کی والدہ نے کہا بھائی تم میری بیٹی کو جو بات کر رہے ہو تو اپنی بیٹی کا کردار دیکھو. اس سے ظاہر ہوا کہ پہلے عملاً پہلے اپنے پہ وہ ہے نا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے اپنے گھر کو ہم نے دیکھنا ہے, باہر تو بعد میں. جب ہم اپنے گھر کا ماحول لے کے اچھا باہر جائیں گے نا تو دوسروں کو دکھائیں گے تو پھر کسی کو ہم پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور نہ ہمیں بولنے کی پڑے گی. وہ خود دیکھے کہ یار یہ کوئی اسلامی کردار, یہ کوئی دکھا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے, تربیت ہے, اور ایسا انداز ہمیں اپنانا چاہیے. پھر بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کہتے ہیں نا مسلمان تو اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے, اس کو کہنا نہیں پڑتا. وہ عمل دکھائے تو وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. یہ ہمیں چاہیے تھا یہ کردار دکھانا, لیکن جب ہم نے ہی یہود و نصارہ والا کام اپنے ہر فنکشن میں شروع کر دیا تو بتاؤ جب یہود و نصارہ یا کوئی ایسا ہمیں دیکھے گا تو کہے گا یہ مسلمان ہے, تو پھر وہی بہتر ہے جو ہم ہیں. ہمیں کردار دکھانا ہے,
ہمیں اپنے گھر کو صحیح کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے جواب دیا۔ ناظرین کرام، ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کو ہو جا رہا ہے، تو جو ہے نا وہ پیارے بھائی نوید صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر غریب بندہ پوشن لیتا ہے اور پوشن جو ہے غریب بندہ نیچے رہ رہا ہے، مالک مکان اوپر رہ رہا ہے، تو ایسے حالت میں کیسے پردہ کیا جائے گا؟ پیارے نوید بھائی، ایسی حالت میں ہر وہ ممکن کوشش کریں کہ جو انسان کو پردے میں رکھ سکے۔ اگر مالک مکان راستہ بھی ایک ہے اور اوپر سے مالک مکان بھی آ رہا ہے، نیچے جو کرایہ دار ہیں ان کی عورتیں بھی ویسے ہی جو ہے وہ سالن بھی پکا رہی ہیں، پھر رہی ہیں، تو ایسی حالت میں جو ایسا انتظام کرے کہ جس سے جو کرائے میں جس نے مکان لیا ہے، پوشن لیا ہے، کہ اس کی عورتیں جو ہیں وہ پردے میں رہیں، کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ انتظام کر کے رکھنا چاہیے۔ کھلا بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اوپر سے مالک مکان بھی آ رہے ہیں اور نیچے جو عورتیں ہیں بے پردے کی جو ہے، اور گھر میں جو ایسے خواتین رہتی ہیں، کبھی انہوں نے دوپٹہ لیا ہوتا ہے، کبھی نہیں لیا ہوتا، تو ایسی صورت میں ہمیں یہی حکم ہے کہ ایسا انتظام کیا جائے کہ جو نیچے والی خواتین بھی پردے میں رہیں اور اوپر والے آئیں اور وہ باہر سے ہی جو ہے وہ نظر لگائے بغیر جو ہے وہ باہر نکل جائیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے جو سیری ٹرانسمیشن کا ہے یہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ آخری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ترمذی حدیث نمبر 2786 میں آتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سید کونین حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ آنکھ زانیہ ہے، آنکھ زانیہ ہے، اور جب عورت معطر ہو کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ زانیہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر عورت گھر سے خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور مجلس والے جو ہیں وہ اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عورت جب بھی باہر نکلے کبھی اس کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اور نہ خوشبو لگا کر باہر نکلنا چاہیے، نہ شادی وغیرہ پر جو ہے وہ خوشبو لگا کر جانا چاہیے۔ ویسے تو روٹین میں یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ خواتین پردہ کرتی ہیں، لیکن جب شادی وغیرہ کا ماحول آتا ہے تو پھر پردہ بھی بھول جاتی ہیں اور برقع بھی بھول جاتی ہیں، ہر چیز کو بھول جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اسلام سے دور جو خواتین ہیں، اسی لیے تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، میرا جسم میری مرضی، کہ جسم میرا ہے اور مرضی بھی میری چلے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت انداز میں لکھا، نہ جسم ٹیڈا نہ جان ٹیڈی، اے ترکا رب رحمان دائے، عہدے حکم بغیر تو بے وس ہے، اے فیصلہ پر قرآن دائے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دائے، ٹیڈی روح ہے شاکر مالک دی، تیرا ڈانچہ قبرستان دائے۔ یہ روح جو ہے یہ بھی رب کائنات کی ہے، یہ جسم یہ ہے یہ بھی رب کائنات نے دیا ہے۔ اس روح کو ہم نے رب کائنات کے حکم کے مطابق چلانا ہے، اس جسم کو بھی ہم نے جو ہے وہ رب کائنات کے حکم کے مطابق چلانا ہے۔ اس لیے تو فرمایا جاتا ہے جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خوش رکھے کہ تو فرما برداری کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے والا تھا۔ اسی طرح جسم بھی روح سے کہتی ہے کہ جسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوگا تو روح کو بھی کامیابی ملے گی، اور اگر جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، تو پھر یاد رکھے قبر اور حشر میں کامیابی نہیں ہے، وہاں پر ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے ہمیں یہی حکم دیا، اور میں علماء کرام کی گفتگو سے یہی پتہ چلتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن کر، قرآن مجید کی آیات سن کر یہی پتہ چلتا ہے، ایک تو عورت کو جب گھر سے باہر نکلنا چاہیے تو پورے پردے کے ساتھ نکلے، دوسرا عورت کو مجبوری کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اگر مجبوری ہے تو پھر گھر سے باہر چلے جائے، اور لیکن تیسرے نمبر پر یہ حکم دیا کہ عورت خوشبو لگا کر کبھی بھی گھر سے باہر نہ جائے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اسلام کے مطابق اسلام کا فرمان سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، جو ایک کان سے بات سنتے ہیں، ایک کان سے حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یاد رکھیں ناظرین کرام وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا اللہ کا احکام سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نام جو ہے وہ آسمان پر آفتاب کی طرح بلند فرمائے گا، روشن فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ آفتاب کی طرح ہمارے نام چمکیں تو آج ہمیں محنت کرنی ہوگی، دین کا علم سیکھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی دین کے مطابق چلنے کا حکم دینا ہوگا۔ سیدۃ النساء بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جب گھر میں کھانا پکاتی تھی تو زبان اقدس پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ حسنین کریم
حرمین کا جھولا جلاتی تھیں تو زبان اقدس پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ آج ہماری خواتین کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، آج ہماری خواتین کو درود و سلام پڑھنے کی ضرورت ہے، آج ہماری خواتین کو سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی ضرورت ہے، سورہ نور پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے ہماری گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق چل سکیں۔ آج ہمارے گھروں میں ناظرین کرام ولی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اس لیے کہ آج نہ ابا جی کی آنکھوں میں حیا ہے اور نہ عورت جو ہے وہ اسلام کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی اللہ کے محبوب ولی پیدا ہوں تو آج ہمیں بھی اپنی آنکھوں میں جو ہے وہ شرم و حیا پیدا کرنی ہوگی، اسلام کے مطابق عورتوں کو بھی زندگی بسر کرنی ہوگی اور مردوں کو بھی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، پھر ہی کامیابی ہے۔ جی جی آخری سوال جو ہے وہ میں علامہ صاحب سے کرتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کل عورتیں لاؤڈ سپیکر پر محفل کرتی ہیں اور پھر وہ نعت بھی پڑھتی ہیں اور تلاوت بھی کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں اسلام نے کیا حکم دیا؟ اسی طرح ہے کہ جس طرح یہ تو آپ بتا رہے تھے، ضمناً میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، اس طرح بھی بتاتا ہوں۔ جی جی جس طرح آپ فرما رہے تھے اور علامہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ عورتوں کے بارے میں شرعی طور پہ مکمل طور پر سختی ہے، اور جب پردے کا حکم شروع ہوا تھا نا، جی جی اس وقت تو صحابیات نے اتنے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کالے کپڑوں کے ساتھ کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک بالکل کوئی پرندہ ہے، اللہ اکبر، اتنے بالکل کوئی اس کا نظر نہیں آتا تھا۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، جی جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور صحابیات کے بارے میں کہ ایک جہاد کے موقع پر ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہوا، جی تو جب پتہ خبر لینے کے لیے تحقیق کے لیے وہاں آئی تو پردے کی حالت میں خاتون سبحان اللہ، کیا بات، تو لوگوں نے دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا کہ اس حالت میں بھی عورت پردے میں، بیٹا شہید ہو گیا تو پھر بھی پردے میں۔ تو عورت نے جب یہ بات سن لی صحابیہ نے تو اس نے مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا اپنی شرم اور حیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا تو اسی طرح یہ ان عورتوں کے بارے میں وہ جو گانے اور میوزک، وہ تو ایک اور بہت بڑی خطرناک اور فتنہ اور فساد کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اسلام دشمن لوگ کی جو ہے وہ سازشیں ہیں۔ اور بالخصوص آج یہ ٹرینڈ چل چکا ہے آج کل کہ گھروں میں، گلیوں میں محفل نعت، سوشل میڈیا پر بیٹھی ہوئی خواتین بغیر پردے میں جو وہ میوزک کے ساتھ اور اپنے بڑے دف کے ساتھ اور لاؤڈ سپیکر پکڑا ہوا ہے اور محفلیں کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہی ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جب یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورت چلتے وقت اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر نہ لگائے کہ اس کے قدموں کی آہٹ کسی غیر محرم کے کانوں تک نہ جائے، تو اس کی آواز تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ جب اس کے پاؤں کی آواز فتنہ اور فساد کو برپا کر سکتی ہے تو اس کی آواز تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ تو شریعت نے سختی سے اس کی مذمت منع فرمایا ہے کہ عورت اگر محفل نعت، محفل میلاد کرے تو شرعی طور پہ بند جگہ پہ ہو، اور جہاں غیر محرم نہ ہوں، جتنی بھی عورتیں وہاں بیٹھی ہوں پڑھ رہی ہوں، ان کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں تک نہ جائے، اور بالکل اس کے سختی سے منع فرمایا۔ اور یہ آج کل جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بظاہر اپنے نظریے میں لوگ ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ الٹا گناہ کما رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ہمیں دین کی ضروری باتیں سیکھنی چاہیے، فرائض علوم ہمیں سیکھنے چاہیے، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو۔ اس صورت میں میں نے یہ حدیث اس لیے سنائی کہ اس صورت میں ہمیں اپنے حیا اور شرم کو جو ہے ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، اپنی شرم اور حیا کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے۔ تو اس سے اسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ عورت محفل میلاد ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، اپنے حیا کو جو ہے برقرار رکھے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے تو میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی آج کی یہ ٹرانسمیشن ساری کے اندر جو شرکت ہوئی قبول فرما۔ یا رب العالمین، دین متین کی جو باتیں ذکر کی گئی، سنائی گئی، ہم سب کو
اس پر خود بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام ناظرین کو یا رب العالمین صحیح طریقے دین سیکھتے رہنے، اس پر عمل پیرا ہوتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرما آمین۔ یا رب العالمین۔ تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اس کو دن دگنی رات چگنی کامیابی کامرانی عطا فرما، اور عالمی اسلام کو ترقی اور کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا یا رب العالمین، اور ہم سب کو اپنے بزرگوں کا خصوصی فیض ہمیشہ سے جاری و ساری فرما۔ ناظرین بھی علامہ صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، رانا نوید صاحب، عبداللہ افضال یوسفی صاحب، نوید صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی ناظرین شریک ہیں، سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں اس مقبولیت والے وقت کے صدقہ سے، یا رب العالمین ان کے تمام نیک جائز دلی مقاصد پورے فرما یا رب العالمین۔ اسی طرح ہم سب کو جذبہ دینی عطا فرما، ہم سب کو اپنے گھروں میں یا رب العالمین دینی معاملات ہمیشہ اجاگر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، شرعی احکامات اپنے گھروں میں اپنے اوپر لاگو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ پیارے آقا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ پر ہم سب کو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو اوپر چلاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ وصحبہ۔